پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی تیاریاں تیز۔ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ بھی اسلام آباد میں ہی ہونے کا امکان۔ مذاکرات کے لیے دوسرا آپشن عمان یا مشرق وسطیٰ کا کوئی دوسرا ملک ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ رواں ہفتے کرانے کی کوششیں جاری۔ امریکی ٹی وی CNN نے دعویٰ کیا امریکی حکام جنگ بندی مدت ختم ہونے سے پہلے دوسری براہ راست ملاقات پر غور کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کابینہ کے حکام ایرانیوں کے ساتھ ممکنہ ذاتی ملاقات پر تبادلہ خیال میں مصروف ہیں۔ خبر ایجنسی رائٹرز کا کہنا ہے امریکی عہدیدار کے مطابق ایران کے ساتھ رابطے جاری ہیں۔ We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly. Iran will not have a nuclear weapon. We agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. آج صبح ایران کے حوالے سے مناسب لوگوں کی طرف سے رابطہ ہوا۔ ایران نے ہم سے بات چیت کی ہے اور شدت سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے درمیان کئی باتوں پر اتفاق ہوا لیکن وہ ایٹمی ہتھیار پر نہیں مانے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا آبنائے ہرمز پر ناکہ بندی شروع کر دی گئی۔ دنیا کو آبنائے ہرمز کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے پاس سعودی عرب اور روس سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں۔ دنیا کے بہت سے ملکوں کے جہاز اس وقت تیل لینے امریکہ آ رہے ہیں۔ ہم کسی ملک کو بلیک میل یا بھتہ خوری کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ کے چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ صدر ٹرمپ کی نیو یارک ٹائمز پر شدید تنقید۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران مکمل تباہ ہو چکا، میڈیا جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کو معلوم ہے کہ ایران کے جنگ جیتنے کی خبر جعلی ہے۔ بدعنوان میڈیا میرے حامیوں اور ملک کے خلاف جھوٹ پر کب معافی مانگے گا؟ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون میں ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر پزشکیان نے کہا تہران واشنگٹن کے ساتھ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہی مذاکرات جاری رکھے گا۔ ضرورت سے زیادہ امریکی مطالبات نے ایک معاہدے کو روکا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی سے عالمی سطح پر دوررس اثرات مرتب ہوں گے۔ ایران کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ آبنائے ہرمز یا بحیرہ عمان میں فوجی مداخلت کی کوشش ناکام ہوگی۔ نتیجہ صرف امریکہ کی مزید شکست کی صورت میں نکلے گا۔ ایرانی وزارت دفاع کا کہنا ہے تہران فیصلہ کن جواب دینے میں دیر نہیں کرے گا۔ ٹرمپ پالیسیاں اور نیتن یاہو سے گٹھ جوڑ امریکہ کو مزید ناکامیوں کے دلدل میں دھکیلے گا۔ آبنائے ہرمز میں مداخلت سے بحران میں اضافہ اور عالمی توانائی کی سیکیورٹی خطرے میں ہوگی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے امریکی ناکہ بندی کو عالمی معیشت سے انتقام قرار دیا۔ سوال اٹھایا کیا ایک غیر قانونی جنگ عالمی معیشت سے بدلہ لے کر جیتی جا سکتی ہے؟ تہران سمیت ایران کے مختلف شہروں میں آبنائے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی کے خلاف ریلیاں۔ نیٹو کا ہرمز کی ناکہ بندی پر امریکہ کی حمایت سے انکار۔ نیٹو کے بڑے ملک برطانیہ اور فرانس نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی مخالفت کر دی۔ جاپان، اسپین اور آسٹریلیا کا بھی ساتھ دینے سے انکار۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا چاہے جتنا بھی دباؤ ڈالیں برطانیہ کو اس جنگ میں نہیں گھسیٹا جا سکتا۔ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھلا رکھنا ہی اولین ترجیح ہے۔ فرانس اور برطانیہ کا آبنائے ہرمز کے لیے کثیر الملکی مشن پر کانفرنس بلانے کا اعلان۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا آبنائے ہرمز میں آزاد اور بلا روک ٹوک نیویگیشن فوری بحال کی جائے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کہتے ہیں امریکی صدر نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے لیے مدد نہیں مانگی، مذاکرات پھر ہونے چاہیے۔ جاپان کا کہنا ہے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کا فیصلہ نہیں کیا۔ اسپین کے وزیر دفاع نے کہا امریکی صدر کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی بے معنی ہے، ایسا اقدام کشیدگی کو مزید ہوا دے گا۔ صدر یورپی کمیشن کا کہنا ہے آبنائے ہرمز سے آمد و رفت کی بحالی انتہائی ضروری ہے۔ چین کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی پر اظہار تشویش۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کو محفوظ اور بلا رکاوٹ رکھنا عالمی برادری کے مفاد میں ہے۔ چین توانائی کی سلامتی اور ترسیل کے تحفظ کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ کام کرنے پر تیار ہے۔ روس نے بھی آبنائے ہرمز بند کرنے کی مخالفت کر دی۔ ترجمان کرملن کا کہنا ہے
آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے عالمی منڈیوں کو نقصان پہنچے گا۔ ترک وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا، آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے مسلح بین الاقوامی مداخلت پر سنگین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انقرہ پرامن طریقے سے آبنائے ہرمز کھولنے کا حامی ہے۔ جنگ بندی میں 45 سے 60 دن کی توسیع ممکن ہے۔ ایران اور امریکہ جنگ بندی میں مخلص ہیں، لیکن اسرائیل خلل ڈال سکتا ہے۔ اسرائیل ایران کے بعد ترکی کو اپنا نیا دشمن قرار دے سکتا ہے۔ امریکہ ایران میں سیز فائر اب بھی برقرار ہے، کچھ معاملات اٹکے ہوئے ہیں، مستقل امن میں حائل کچھ معاملات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کو اسلام آباد مذاکرات سے متعلق بریفنگ۔ شہباز شریف نے کہا، امریکہ اور ایران میں جنگ بندی اور ثالثی تاریخی کردار ہے۔ پہلی بار امریکہ اور ایران کو آمنے سامنے بٹھایا۔ اسلام آباد امن مذاکرات میں کئی بار بات ٹوٹتے ٹوٹتے جڑی۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے لیے کلیدی کردار ادا کرتا رہے گا۔ ماضی میں جنگیں رکوانے اور امن قائم کرنے میں کئی سال لگے۔ نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے نام سنہری الفاظ میں لکھے جائیں گے۔ فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم راتوں کو جاگ کر پوری رات کام کرتے رہے۔ وزیر اعظم اور کابینہ ارکان نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ My thanks to Pakistan for the role that they're playing. And I can tell the House that I spoke to the Prime Minister of Pakistan on Friday as we're going into the talks this weekend about the talks, about what support we could put in place. And the Foreign Secretary spoke to her counterpart this afternoon. It's very important that we support this process. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی تعریف۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا، پاکستان نے جو کردار نبھایا اسے سراہتے ہیں۔ جمعے کو میری پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے بات ہوئی۔ ہم امن عمل میں حصہ لینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو جاپانی ہم منصب کا ٹیلی فون۔ جنگ بندی اور مذاکرات کے انعقاد میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کینیڈین ہم منصب کا رابطہ۔ مارک کارنی نے کہا، امن کی کوششوں کی بدولت عارضی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ برطانیہ کا ایک بار پھر لبنان کو جنگ بندی میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ برطانوی وزیر برائے مشرق وسطی امور ہمیش فالکنر کہتے ہیں، لبنان پر مسلسل حملے انسانی بحران کو جنم دے سکتے ہیں، لبنان کو بھی جنگ بندی میں شامل کیا جائے۔ برطانوی وزیر کی لبنانی ریڈ کراس رضاکار کی ہلاکت کی مذمت۔ اسلام آباد میں خاموش سفارتکاری تیز، سیز فائر ڈیڈ لائن سے پہلے پیش رفت کے لیے کوششیں۔ ذرائع کا کہنا ہے ایرانی وزیر خارجہ کی تہران روانگی سے پہلے اہم ملاقات ہوئی، جس میں مذاکراتی عمل پر گفتگو کی گئی۔ اسلام آباد اگلے مرحلے کو فیصلہ کن بنانے کے لیے متحرک۔ سول اور عسکری قیادت کی مشترکہ سفارتی کوششیں، اعلیٰ سطح پر رابطے جاری۔ پاکستان کی کوشش ہے جنگ بندی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہو۔ تنازعات حل کرنے میں پاکستان کے زیادہ سے زیادہ کردار پر خوش ہوں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ جنگ بندی انتہائی نازک ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے گفتگو، کہا دنیا جنگ بندی کو نقصان یا تصادم بڑھانے والے اقدامات کی مخالفت کرے۔ تنازعات کے حل میں بیجنگ بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ It wasn't depiction. It was me. I did first it, and I thought it was me as a doctor making people better, and I do make people better. No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. تنازعات حل کرنے میں پاکستان کے زیادہ سے زیادہ کردار پر خوش ہوں گے۔ امریکی صدر نے یسوع مسیح کے روپ میں اپنی تصویر سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ کر دی۔ صحافی کے سوال پر کہا، جی وہ تصویر نہیں تھی، وہ میں تھا۔ ڈاکٹر کی حیثیت سے لوگوں کو اچھا کرتے ہوئے وہ میں ہی تھا۔ میں لوگوں کو بہت اچھا کر دیتا ہوں، معافی نہیں مانگوں گا۔ پوپ لیو نے غلط باتیں کی۔ ایران کے ساتھ جو کر رہا ہوں پوپ لیو اس کے خلاف ہے۔ میرے خیال سے پوپ لیو جرائم پر بہت کمزور ہیں، اس لیے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ پوپ لیو کا کہنا ہے ٹرمپ سے بحث نہیں چاہتے، لیکن جنگ کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے صدر ٹرمپ کی مذمت کر دی، کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی کسی کے لیے قابل قبول نہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کا پوپ لیو کے بے خوف موقف کو خراج تحسین۔ ایکس پر بیان میں کہا، پوپ لیو اسرائیل اور امریکہ کے جنگی جرائم کی مذمت کرتے ہیں۔ پوپ لیو کے مجھے کوئی خوف نہیں کی صدا گونج رہی ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف 15 اپریل کو 2 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے. سعودی قیادت سے ملاقات کریں گے. ذرائع کے مطابق سعودی عرب سے ہی ترکی روانہ ہوں گے, جہاں اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے. اسلام آباد مذاکرات کے بعد ایران اور قطر کا اہم رابطہ. قطری وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ کی ٹیلی فون پر گفتگو میں جنگ بندی پر بات چیت, ثالثی کوششوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا. بحران کے حل کے لیے مکالمہ اور پرامن راستہ اپنانے پر اتفاق. قطری وزیر اعظم کا بحری راستے کھلے رکھنے پر زور. عباس عراقچی کا سعودی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ. پاکستان میں امن مذاکرات پر بات چیت, رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق. وزیر اعظم کی زیر صدارت پیٹرولیم ذخائر پر اجلاس. شہباز شریف کی ملک میں تیل کی کھپت کی مستقل نگرانی جاری رکھنے کی ہدایت. وزیر اعظم نے کہا, بہتر حکمت عملی کی بدولت خطے میں کشیدگی کے باوجود تیل کی کمی کا بحران پیدا نہیں ہوا. عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات جاری رہیں گے. ہرمز کی ناکہ بندی کے اعلان کے بعد بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ. لندن برینٹ کروڈ کی قیمت 7.82% اضافے سے $102.64 فی بیرل ہو گئی. ویسٹ ٹیکساس کروڈ کی قیمت میں 8.2% اضافہ, قیمت $104.49 فی بیرل ہو گئی. متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد آل نہیان کی چینی وزیر اعظم لی چیانگ سے بیجنگ میں ملاقات. توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق. چینی وزیر اعظم نے کہا, خطے میں امن کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا عزم دہرایا. اماراتی ولی عہد نے چین سے تعلقات کو اولین ترجیح قرار دیا. UAE میں چینی شہریوں کی حفاظت کی یقین دہانی بھی کرائی. دونوں ملکوں میں زراعت اور سائنس و ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط. کراچی میں بے لگام ہیوی ٹریفک, مزید 2 جانیں نکل گیا. ناظم آباد نمبر 1 میں آئل ٹینکر نے 2 بہنوں کو روند ڈالا. پولیس کے مطابق موٹر سائیکل بے قابو ہو کر گری تو دونوں بہنیں آئل ٹینکر کے پچھلے ٹائروں میں آ گئیں. پولیس نے 22 ویلر آئل ٹینکر تھانے منتقل کر دیا. ڈرائیور زیر حراست. موٹر سائیکل چلانے والا نوجوان معجزانہ طور پر محفوظ رہا. لاشیں ہسپتال منتقل.